اور سات دنیا کے معزز ناظرین، آج آپ کی توجہ اس نہایت اہم مسئلہ کی طرف کروانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داتا صاحب کا عرس مقدس شروع ہونے جا رہا ہے، مگر افسوس ہر سال کی طرح اس سال بھی داتا دربار کے عرس مقدس کی مرکزی تقریب میں پھر سے بہت سے بدبختوں کو بلایا جا رہا ہے۔ جو عرس کے شیڈول کا رسالہ جاری ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ داتا صاحب کے نظریے کے نہ صرف قاتل ہیں بلکہ داتا صاحب پر کفر کے فتوے لگانے والے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے شمس الرحمان مشہدی، جس کو 17 ستمبر 2022 یعنی عرس کے تیسرے دن دوپہر 12 بجے بیان کا ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بندہ جس کو پیر سیال نے جوتے مار کر نکالا تو اس کے بعد یہ روافظ کے ساتھ مل گیا، اور صرف ملا ہی نہیں بلکہ ان کا عقیدہ بھی اس شخص نے اپنا لیا۔ اس شخص کو داتا دربار کے عرس کے مرکزی سٹیج پر خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ شخص بدترین گستاخ صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مختار سقفی کو اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے۔ یہ شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار مختار سقفی کی قبر پر گیا اور اس کی قبر کے ساتھ گر گرا کر فاتحہ خوانی کی، اور اس کے بعد وہاں کے شیعہ اسکالر سے دستار بھی کروائی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی قبر پر کیوں گئے تو اس نے اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ آپ شمسر میں مچھلی صاحب جناب مختار سقفی کے قدموں میں آپ کیوں گئے؟ وہ قذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، وہاں کیوں گئے تھے آپ؟ نہیں، آپ دیکھیں، آپ سید ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ ایک جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ مسند احمد میں لکھا ہے، اس نے کہا میرے اوپر وحی آتی ہے، وہ قذاب بکتا رہا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے، اور آپ اس کے قدموں میں چلے گئے ہیں۔ اچھا، مختار سقفی بکتا رہا ہے، وہ قذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، اور آپ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، آپ اس کے جا کے چرنوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ اگر وہ جھوٹا تھا، یہ شمس الرحمان مشہدی صاحب جو اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں اور سید سمجھتے ہیں اور محب اہل بیت سمجھتے ہیں، حالت دیکھیں ان کی کہ امام جعفر کا ایک طرف قول موجود ہے، امام زین العابدین کی بات موجود ہے، وہ اس کو مختار سقفی کو قذاب سمجھتے ہیں، اور یہ مختار سقفی کی قبر پہ ایسے چڑھا ہوا ہے جیسے کوئی کسی پڑوسن کو جھانک کے دیکھ رہا۔ یہ حالت ہے شاہ عدیل۔ حالانکہ اس کے نبوت کا دعویٰ اہل سنت کی مستند کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ کلپ آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے یہ لفظ حدیث شریف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جلد نمبر 6 ہے، اس میں صفحہ نمبر 481 ہے۔ حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرنا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج 30 کذابا، یہاں تک کہ 30 کذاب نکلیں گے، منہم مسیلمہ والنسی والمختار، ان 30 میں سے پہلے دین ان میں پہلے مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود عنسی اور تیسرا مختار سقفی، اور یہ وہ ہے جس کو کذاب کہا رسولوں کے سردار نے۔ اور پھر اس کی قبر پہ جا کے لوگ فاتحہ خوانی کریں اور اولاد رسول اللہ علیہ السلام کہلائے، اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہلائے۔ اس نے ان سب احادیث کی کتب کا انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنا اس کا روز کا معمول ہے۔ روافظ کے امام باڑوں میں جانا، ان کے پاس جا کر تقریریں کرنا، یہ کسی سے چھپا نہیں۔ مگر افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ داتا صاحب کے عرس پر اس گستاخ رسول کو بلانے والا کون ہے؟ آخر اس کو مقدس داتا کے عرس پر بیان کرنے کی دعوت کیوں دی گئی؟ ایک طرف اہل سنت کے مستند عالم دین ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلادی صاحب پر بیان پر پابندی لگائی گئی، اور دوسری طرف اس گستاخ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا حمایتی ہے، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا ہے، رافضیوں کی مجلس پڑھنے والا ہے، صحابہ پر سب و شتم کرنے والا ہے، علماء اہل سنت کو گالیاں دینے والا ہے، گستاخ ملعون شمس الرحمان نامی گینڈا، اس پیر کو داتا دربار عرس کے مرکزی پروگرام میں کیوں بلایا گیا ہے؟ عوام اس کا جواب چاہتی ہے۔ ایسے گستاخ داتا کی سٹیج پر ہرگز قبول نہیں۔ اگر یہ پیر وہاں آیا اور اس نے تقریر کی تو عوام اہل سنت اس کا اور اس کے بلانے والوں کا شدید محاسبہ کریں گے، جیسے پچھلے سال
عرفان شاہ اور حنیف قریشی کا کیا گیا تھا۔ لہذا عوام اہل سنت تیار رہے، اگر یہ گستاخ اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا مداح مقدس داتا کے سٹیج پر آیا تو اس کو وہاں پر ہی پکڑ لیا جائے۔